بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے حق کے لینے کا وظیفہ اور شوال المکرم کے پہلے جمعے کا وظیفہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اپنا حق کیا ہوتا ہے؟ سسرال میں اپنا حق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے، ہمیں تانوں سے زمین زندہ درگور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہمیں ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارا حق کھانے پر، ہمارا حق پینے پر، ہمارا حق رہنے سہنے پر، ہمارا حق بجلی پانی پر تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ بھی ہمارا حق ہے کہ اگر ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے، نہ جذباتی، نہ حقیقی، نہ غیر حقیقی، نہ تانے، نہ ایموشنل بلیک میلنگ، کوئی بھی کسی قسم کا کوشش اور حربہ ہمارے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ تو سسرال کی بات ہے۔ شوہر سے حق لینے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر پیار کرے، محبت کرے، حرام کاری سے رک جائے، اور اسی طرح اگر آپ کے رویے ٹھیک ہے تو وہ دوسری شادی کی طرف نہ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرف ایسا جھکاؤ جس سے عورت کے، بیوی کے جائز اور شرعی حقوق مارے جاتے ہوں، وہ بھی آپ ہی کا حق ہے، اور اس موقع پر یہ وظیفہ آپ کو کام دے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری ساس میرے شوہر کو میرے پاس بیٹھنے، میرے ساتھ لیٹنے، میرے ساتھ بات کرنے نہیں دیتی، اور کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی کوشش ایسی کرتی ہے جس کی بنیاد پر ہم کبھی بھی اکٹھے، چاہے جنسی طور سے ہوں، چاہے ذہنی طور سے ہوں، چاہے آؤٹنگ کے لیے ہوں، چاہے انجوائمنٹ کے لیے ہوں، چاہے شادی بیاہ کے لیے ہوں، چاہے عید شبرات پر باہر جانے کے لیے ہوں، کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جاتی۔ زبان سے روکا نہیں جاتا، لیکن ایسے روڑے اٹکائے جاتے ہیں کہ معاملات ہمارے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اور ذہنی اکتاہٹ کا یہ عالم ہے کہ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے طلاق لے لینی چاہیے، میری ماں یہ سوچتی ہے کہ تمہیں گھر چھوڑ کے آ جانا چاہیے، میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ تم اس سے جان چھڑوا لو۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو آپ کا حق ملے۔ اسی طرح ماں باپ کے گھر میں حق یہ ہے کہ آپ کی شادی کی بات آپ کی مرضی کے مطابق طے کی جائے، یا کم از کم ایسی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کی جائے کہ جہاں پر زور زبردستی کا کوئی عنصر نہ ہو، ایموشنل بلیک میلنگ کا کوئی عنصر نہ ہو۔ بہن بھائیوں کے درمیان حق لینے کی بات یہ ہے کہ جو حق کپڑے جوتے میں، جو حق رہنے سہنے میں، جو حق ماں باپ کے مال دولت جائیداد میں میرا بنتا ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اور حق کی بات یہ ہے کہ پرے پنچایت ہے، میں دفتر میں، کولیگز میں، افسران میں کسی انکوائری کا سامنا کر رہا ہوں تو مجھے اس میں حق ملے، یعنی مجھے براعت ملے، مجھے کامیابی ملے، میں اس سے کلین چٹ لے کے نکل سکوں۔ اسی طرح کوئی معاملات دیگر ہیں جن کو جس لیول پر آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کو اس لیول پر یہ عمل کام دے گا۔ عمل بہت آسان ہے، اور اس عمل کو اس جمعے والے دن کریں، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور درجہ اس کا سب سے بڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کریں گے تو یہ انشاءاللہ کام دے گا، 100% دے گا، زبردست دے گا۔ لہٰذا وقت گزر جانے کے بعد پریشان نہیں ہونا، اللہ کا نام لے کے اللہ کے ان مبارک اور مقدس ناموں کو اس تعداد کے ساتھ جس سے میں عرض کرنے لگا ہوں آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہے تو ایک دن کا وظیفہ، لیکن معاملات درینہ ہیں، پیچیدہ ہیں، مشکلات ہیں۔ آپ نے کیا، کچھ فائدہ ہوا، لیکن ابھی تک آپ کے حق میں بات نہیں بنی مکمل، لکھت پڑھت آپ کے حق میں نہیں ہوئی، اعلان آپ کے حق میں نہیں ہوا، تو آپ اس کو 3 دن، 7 دن، 11 دن، جب تک وہ پرے پنچایت، وہ انکوائری اور وہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، آپ نے عمل کو کرتے رہنا ہے۔ عمل بہت آسان، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا رحیم۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا رحیم۔ یہ سارا پڑھنا ہے، ایک دفعہ ہو گیا۔ یہ 500 کی تعداد پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک ہوگا۔ تصور میں ان لوگوں پر دم کر دینا ہے، دل دماغ پر، کہ جنہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے آپ کی تقدیر کا قلم تھمایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا، آپ کو آپ کا حق مل کر رہے گا۔ آپ کے حق میں کوئی ڈاکہ مارنے کی سخت صلاحیت نہیں رکھے گا، بلکہ مفلوج ہوگا انشاءاللہ اس کا دل دماغ۔